السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت واہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ ور ہو گئے۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس کے سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن انہیں کوئی ایسا قابل شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا اور وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منتیں کرتے رہے اور آخرکار وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو عابد کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا، پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، پھر لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح کافی عرصے تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بار شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھایا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں کسی حد تک پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے اسے ترکیب دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اور اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلے اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں دہشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے کچھ دیر بات کرنے اور اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جائے تو اس کی دہشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت بہت اجر و ثواب ملے گا۔ عابد پھر شیطان کے چکر میں پھر پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے شروعات تو اس طرح ہوئی کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ آخرکار شیطان نے اب اسے ورگلانا شروع کر دیا کہ دیکھ، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے،
جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا، اور ایک دن اس لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی، اور آخرکار اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے بدکاری کر ڈالی، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئی، اور اس حمل سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان نے اس عابد کے پاس آ کر کہا کہ دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی، اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال، تاکہ انہیں اس واقعے کی کانوں کان خبر ہی نہ ہو، اور تو رسوائی سے بچ جائے۔ چنانچہ اس عابد بدبخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے۔ یہ ضرور تیری ساری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی، اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے، تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اب عابد نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور دوبارہ مشروف عبادت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عابد سے پوچھا، تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، اور یہ اس کی قبر ہے۔ وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا، اور اس کے بھائی قبر کے پاس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ پہلے جنا کیا اور نتیجے میں اس سے حرامی بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے ڈر سے تمہاری بہن اور بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح اس نے تینوں بھائیوں کے خواب میں آ کر ان کی بہن کے بارے میں بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا اسے ذہن سے نکال دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں تو اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے، اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہیں۔ اب کیا تھا، وہ سیدھے اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے، اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشورے پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں، اگر آج تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا، تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔
یہ سن کر عابد کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکے اور اللہ کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ جب شیطان نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان فوراً اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان کی شیطانیت اور چالوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا خوب فرمایا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عورت کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے ہر حال میں محفوظ رکھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، زنا اور چوری سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ دعا سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کرتا اور کہنے لگے لوگ، اے حضرت ابو ہریرہ، آپ اس وقت عمر کے آخری مرحلے میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض صحبت بھی آپ کو نصیب ہے، کیا پھر بھی آپ کو زنا اور چوری کا اندیشہ ہے جو ایسی دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ نے ایسے موقع پر تاریخی جواب عنایت فرمایا، یعنی میں اپنے نفس سے کیسے مطمئن ہو جاؤں اور اسے کس طرح محفوظ تصور کروں، حالانکہ ابلیس ابھی زندہ ہے۔ تو دوستو، بے شک شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو دل سے لائک کریں تاکہ ہم ایسی ہی اور ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں، اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔